یاد رہے کہ ایاک نستعین میں جو نستعین استعانت کا لفظ ہے، یہ عون سے بنا ہے، عین واو نون عون، اور تعاونو میں جو تعاونو کا لفظ ہے، اس کا بھی اصل مادہ عین واو نون ہے، اس کا معنی مدد کرنا ہے۔ اور اعینونی جو حضرت ذوالقرنین کا مقولہ قرآن نے ذکر کیا ہے، وہاں بھی اعینونی میں عین واو نون ہی اصل مصدر ہے، جس کا معنی ہے مدد کرنا۔ عون کا معنی مدد ہے، کسی کام پر مدد کرنے والے کو عون کہتے ہیں۔ عرب کہتے ہیں جب قحط آتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے اعوان بھی آتے ہیں، یعنی ٹڈیاں، مکھیاں، بیماریاں۔ اور امام لیث نے کہا کہ ہر وہ چیز جو تمہاری مدد کرے وہ تمہاری عون ہے، جیسے روزہ عبادت کے لیے عون ہے، اس کی جمع اعوان آتی ہے۔ عرب لوگوں میں مشہور مقولہ ہے، تاج العروس کے اندر یہ موجود ہے کہ استعنتہ فاعاننی، میں نے اس سے مدد طلب کی تو اس نے میری مدد کی۔ اس لیے نستعین و تعاونو اور اعینونی اگرچہ یہ ابواب صرف کے اعتبار سے الگ الگ شکلوں میں بنے ہوئے صیغے ہیں، لیکن ان میں جو اصل زیر بحث بات ہے مدد طلب کرنا، یہ مشترک بات ہے۔ آیات طیبات نے ہمیں یہ بتلایا کہ اللہ یہ استعانت والا فعل جو ہے یہ مجازن اللہ رب العزت کے علاوہ غیر خدا کی طرف منسوب ہو سکتا ہے۔ اور المصنف میں امام ابن ابی شیبہ روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ کرامن کاتبین کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہیں جو درختوں سے گرنے والے پتوں کو بھی لکھ لیتے ہیں۔ جب تم میں سے کسی شخص کو سفر میں کوئی مشکل پیش آئے تو وہ یہ آواز دے، اعینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اللہ تم پر رحم کرے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی ایک شخص کی سواری ویران زمین میں بھاگ جائے تو وہ یوں آواز دے، اے اللہ کے نیک بندو اس کو روک لو، اے اللہ کے نیک بندو اس کو روک لو، کیونکہ زمین میں اللہ کے کچھ روکنے والے ہیں جو اس کو پھر روک لیتے ہیں۔ یہ عمل الیوم واللیلہ میں مروی حدیث شریف ہے۔ علامہ نووی امام ابن سنی کی کتاب سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ مجھ سے میرے بعض اساتذہ نے بیان کیا جو بہت بڑے عالم تھے کہ ایک مرتبہ ریگستان میں ان کی سواری بھاگ گئی۔ ان کو اس حدیث کا علم تھا، انہوں نے یہ کلمات کہے، اے اللہ کے نیک بندو اس کو روک لو، اللہ تعالیٰ نے اس سواری کو اسی وقت روک دیا۔ علامہ نووی فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں ایک جماعت کے ساتھ سفر میں تھا، اس جماعت کی ایک سواری بھاگ گئی، وہ اس کو روکنے سے عاجز آ گئے، میں نے یہ کلمات کہے تو بغیر کسی اور سبب کے صرف ان کلمات کی وجہ سے وہ سواری اسی وقت رک گئی۔ ملا علی قاری اسی روایت کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اے اللہ کے بندو اس سے مراد فرشتے ہیں یا مسلمان جن ہیں یا اس سے مراد مردان غیب ہیں جن کو ابدال کہا جاتا ہے۔ مجمع الزوائد میں ہے کہ اس حدیث کے راوی ثقہ ہیں۔ اس حدیث میں جس کو علامہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے، اس حدیث میں ان لوگوں سے مدد حاصل کرنے پر دلیل ہے جو نظر نہیں آتے، جیسے فرشتے، نیک جن، اور اس میں کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے۔ تحفۃ الذاکرین میں آپ نے ایسا ہی لکھا ہے۔ تو استعانت غیر خدا کی طرف مجازن منسوب ہو سکتی ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی بھی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن
افضل اور احسن اور اولا یہی ہے کہ بندہ ہر حال میں ہر معاملہ میں اللہ تعالیٰ سے ہی سوال کرے، اسی سے استمداد اور استعانت کرے۔ امام ترمذی اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، میں ایک دن ایک سواری پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹے، میں تم کو چند باتوں کی تعلیم دیتا ہوں، تم اللہ کو یاد رکھو، اللہ تمہیں تمہاری حفاظت کرے گا۔ تم اللہ کو یاد رکھو، تم اللہ کو سامنے پاؤ گے۔ جب تم سوال کرو تو اللہ سے کرو، اور جب تم مدد طلب کرو تو اللہ سے کرو۔ جان لو کہ اگر تمام امت تم کو نفع پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے تو وہ تم کو صرف اسی چیز کا نفع پہنچا سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے پہلے تمہارے لیے لکھ دیا۔ اگر تمام لوگ تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کے لیے اکٹھے ہو جائیں تو وہ تم کو صرف اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا۔ قلم اٹھا لیے گئے، صحیفے خشک ہو گئے۔ علامہ عبد الحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ لاہور والے اپنی کتاب ندائے یا رسول اللہ میں لکھتے ہیں، ظاہر ہے کہ جب حقیقی حاجت روا، مشکل کشا، کارساز اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو احسن اور اولا یہی ہے کہ اسی سے مانگا جائے، اسی سے درخواست کی جائے، اور انبیاء اور اولیاء کا وسیلہ اس کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، کیونکہ حقیقت حقیقت ہے اور مجاز مجاز ہے۔ یا بارگاہ انبیاء اور اولیاء سے درخواست کی جائے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ ہماری مشکلیں آسان فرما دے، حاجتیں پوری کر دے۔ اس طرح کسی کو غلط فہمی بھی پیدا نہ ہوگی اور اختلافات کی خلیج بھی زیادہ وسیع نہیں ہوگی۔ تو استعانت، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اگرچہ بندے کو یہی اولا اور احسن ہے، لیکن تاہم استعانت کی نسبت مجازی طور پر غیر خدا کی طرف کرنا جائز، جبکہ عبادت کی نسبت مجازی طور پر بھی غیر خدا کی طرف کرنا جائز نہیں۔ اس فرق کی وجہ سے، اس فرق کی بنیاد پر ایاکا کا تکرار کیا گیا، اور مفعول بہ ایک ہی ذات ہونے کے باوجود ضمیر کو دو مرتبہ الگ الگ طور پر تکرار کے ساتھ لایا گیا، اور ہر جملے کو ایک مستقل جملہ یوں بنا دیا گیا کہ کسی بھی چیز میں وہ دوسرے پر احتیاجی نہیں رکھتا، اور جملے کے جز پر معطوف ہونے کی بجائے پورا جملہ پورے جملے پر معطوف ہو کر دو الگ الگ حقیقتیں اور باتیں بن گئی۔ اور ارشاد فرمایا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے میرے بندو، تم یوں میری بارگاہ میں عرض کرو کہ اے ہمارے رب، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس میں اگرچہ استعانت کی نسبت غیر کی طرف جائز ہے، لیکن کمال عبادت یہ ہے کہ بندے کی توجہ اسباب کی طرف نہ جائے، مسبب الاسباب کی طرف ہی اس کی توجہ رہے، اور وہ اپنے خالق اور مالک کو ہی اپنا حقیقی سہارا سمجھے۔ حقیقی سہارا ہے بھی وہی، لیکن جب تک بندے کی نگاہ حقیقت سے دور رہتی ہے تو اسباب میں الجھی رہتی ہے، اور جب اسباب سے فوق الاسباب نظر جاتی ہے تو پھر اسے مؤثر حقیقی کے سوا کوئی بھی دکھائی نہیں دیتا۔ اور عبادت سے مقصود بھی یہی ہے کہ بندہ اسباب سے خالق اسباب کی طرف متوجہ ہو جائے، چونکہ عبادت کا اصل مقصد اور مطلب، اور عبادت سے اصل مقصود اس مقام کو پانا ہے، تو اللہ رب العزت نے اپنے بندے کو اسی مقام پر رکھتے ہوئے کلام تعلیم فرمایا، اور یہ عارف کامل کی عبادت کا مقام ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہر بندے کو اسی مقام کی جستجو کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک کے مطالب و معانی، احکام و نواہی، اسرار و معانی سمجھنے، سمجھانے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.